صرف حاجی صاحب کے علاوہ سب سننا چاہتے ہیں. اچھا کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ. سب سننا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائے لو. وعدہ کرو کہ میرے جانے کے بعد بھی رہو گے. یہ دیکھو. ارے یار تھوڑی تو عزت رکھ لو میری یار. اتنی دفعہ کہہ چکا ہوں بھیا. میں نے کہا تھا گولو سے میری بعد میں تقریر کرانا, مجھے 12-1 بجے گھر سے لے کے آنا, میں بغل میں رہتا ہوں, 2 قدم پہ چلا ہوں, میرا کیا جا رہا تھا. کوئی بات توجہ ہے نا. اب کیا اگر سرکار کی پیدائش کی خوشی میں جناب آمنہ چراغ جلا کر کے روشنی کرتی تو دنیا کہتی کون سی بڑی بات ہے, یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں. ایک کیا ہم 10 چراغ جلائیں, مگر میرے رب کو یہ منظور نہیں تھا. میرے رب کی منشا تھی محبوب تم تشریف لا رہے ہو, اگر روشنی ہوگی تو چاند بھی آئے گا, ستارے بھی آئیں گے, روشنی میں کروں گا اور ایسی روشنی کروں گا کہ قیامت تک اس کی مثال کوئی نہیں لا پائے گا. ہم اور آپ سرکار کی خوشی میں لائٹیں جلاتے ہیں, اللہ نے ستارے اور چاند کو بھیج کر کے روشنی کروائی. زندہ باد سبحان اللہ. روشنی کرنا کس کی سنت؟ اللہ کی. اور سے بولو کس کی سنت؟ سرکار فضل رحمہ بیٹھے ہیں اپنی گدی پر, یہیں پر تو تھا, اپنی گدی پر بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے دیسی گھی کے 12 چراغ جل رہے ہیں. سبحان اللہ. اچھا ہر جگہ پر جلنے والے ہیں, اپنوں میں بھی اور غیروں میں بھی. ایک شعر پڑھوں؟ یقین کیجئے کسی پر, یقین میں کیا ہے. یقین کیجئے کسی پر بھی کریے, یقین کیجئے کسی پر, یقین میں کیا ہے. مجھے پتا ہے میری آستین میں کیا ہے. مجھے پتا ہے میری آستین میں, ہاں مجھے پتا ہے میری آستین میں کیا ہے. توجہ ہے نا میری طرف, توجہ ہے نا. سرکار فضل رحمہ بیٹھے ہیں, 12 چراغ دیسی گھی کے جل رہے. اللہ اکبر. ایک آ گیا, پیٹ میں درد تھا اس کے زیادہ, مولوی سمجھتا تھا اپنے آپ کو, آ گیا. آنے کے بعد سرکار فضل رحمہ سے کہہ رہے سرکار آپ اتنے بڑے پڑھے لکھے عالم دین, آپ سے ایسی امید نہیں تھی کہ آپ ایسا کریں گے فضول خرچی. جتنا گھی آپ نے جلایا ہے اگر یہی پیسہ کسی غریب کو دے دیتے تو اس کا اور سے بولو اس کا. اچھا یہ والا چورن ہر زمانے میں بیچا گیا. اچھا رمضان شریف میں نہیں سمجھ میں آتا مولویوں کو, یہ کہاں رمضان شریف میں کہاں چلا جاتا ہے کسی غریب کو دے دو بھلا. کہنے نہیں مدرسے میں دینا. کہنے لگے یار ابھی بہت کام باقی ہے. پہلے مسجد ہی میں دینا. یقیناً مدرسے میں بھی دینا چاہیے, یقیناً مسجد میں بھی دے, اور ہم نہیں دیں گے تو کون دے گا. اب آپ ہم اور آپ ہی مدرسے اور مسجد میں دیں گے تبھی ہمارا مدرسہ اور مسجد چلے گا. مگر کبھی اپنے پڑوس میں بھی تو دیکھ لو, کبھی اپنے پڑوس میں بھی تو دیکھ لو کہ یار کہیں اسے ضرورت تو نہیں ہے. یقین جانو میرے بھائی, اگر اسے تم نے دے دیا نا تو اللہ تبارک تعالیٰ کئی گنا تمہیں ثواب عطا فرمائے. کیونکہ میری نظر میں ابھی امی کا تیجا تھا عامر نا, اس دن تیجا تھا. نواب بھائی سنیے گا, امی کا مطلب تیجا ہی تو کہتے ہیں, تیجا ہی تھا, تیجا تھا اس دن امی کا. آپ یقین جانے بھائی کہ ایک آدمی آیا, میں بیٹھا ہوا تھا تو اتفاقی بات وہ میرے پاس ہی آ گیا سیدھے. کہنے لگا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, کوئی پروگرام ہے کیا. تو میں نے اچھا وہ غیر مسلم تھا تو میں نے کہا کوئی بتائیے کوئی کام آپ کو. کہنے لگے کھانا کھانا ہے مجھے. غیر مسلم تھا باخدا, کھانا کھانا ہے مجھے. تو اسرار بیٹھا تھا, اسرار چوڑی لڑکا نہیں, اسرار کالے, اسرار برکاتی بیٹھا تھا میرے پاس. تو کہنے لگا حضرت یہ تو غیر مسلم ہے.
تو میں نے کہا کھانے پہ نام تھوڑی لکھا ہے, کھانے پہ نام تھوڑی لکھا ہے. تو میں نے بھائی بیٹھ جائیے کھا لیجیے. تو میں نے اویس سے کہا اویس ان کو کھانا کھلواؤ. اب سنیے گا نواب بھائی, بولا کہ نہیں ہم 3 لوگ ہیں, 2 لوگ وہ کھڑے ہیں, اگر آپ کو تو بلا لائیں. تو میں نے کہا جا بھائی بلا لا. اچھا وہ بلا گیا تو اسرار کھڑا ہوا, کہنے حضرت ان کو بتا دیں ورنہ ان کے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے. ہم نے کہا بتا دو. کہنے لگے بھائی یہ کالا والا ہے, سمجھ گئے آپ, یہ بڑے کا ہے. کہنے لگے ہم تو کھائیں گے. اس کو بٹھا کر کھانا کھلایا. اب سنیے گا بہت توجہ سے. اب چونکہ اور بھی لوگ بیٹھے تھے, ان کے ذہن میں کچھ عجیب سے سوال, مجھے لگا کہ ان کے ذہن میں کچھ چل رہا ہے کہ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اتنا زیادہ گھی, 12-13 کلو گھی اگر اسی کے پیسے کسی غریب کو دیتے تو اس کے کام آتا, آپ کو دعائیں ملتی. فضل رحمت سمجھ گئے, یہ ایسے نہیں سمجھے گا. کہنے لگے مولوی بات تو تم ٹھیک کر رہے ہو, پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہا حضرت کام یہ کرنا چاہیے, ان کو بجھا کر کے, ان کا گھی اکٹھا کر کے بازار میں بیچ دینا چاہیے. سرکار فضل رحمت مسکرائے, کہا مولوی جا بجھا دے. اور سے بولو